بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 272 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 428 ہے۔ اس حدیث میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا جو سفر ہے مدینہ منورہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں کیا واقعات سامنے آئے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر مشرکین کا قبرستان تھا اور بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ خرید کر پھر کفار کی وہاں سے قبریں یعنی ختم کر کے اور زمین کو ہموار کر کے وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کروائی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو پرانے ویران قبرستان ہو، مشرکین کے ہوں، کفار کے ہوں، تو ان کے اوپر اگر وہ زمین ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، وقف کسی جگہ پر تھے یا مسلمانوں کی کسی جگہ پر کوئی جو ہے نا مدفون ہے، تو ایسی پرانی ویران قبروں کو ختم کر کے وہاں پر مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فنزل اعلی المدینہ فی حی یقال لهم بنو عمیر بن عوف فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 14 لیلۃ ثم ارسل الى بنی نجار فجاءوا متقلدین السیوف کأنی انظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم على راحلته وابو بکر ردفه وملأ بنی نجار حوله حتى القى رحله بفناء ابی ایوب وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاة ويصلي في مرابس الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار سامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبست ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبل المسجد وجعلوا إزادته الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للانصار والمہاجر، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو عمر بن عوف نامی قبیلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پڑاؤ کیا، جو مدینہ کے بلند مقام پر واقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں 14 شب وہاں پر قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے لوگوں کو بلایا اور وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ پہنچے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے ردیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہیں، یعنی وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پالان وہاں ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ نے بکریوں کے باڑے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی یعنی اس باغ کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے۔ یعنی انہوں نے اس جگہ کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا؟ کہا کہ وہاں پہ مشرکین کی قبریں تھیں، پرانے کھنڈرات تھے اور کچھ کھجور کے وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے، اور اسی طرح آگے جا کے ہم جب مطالعہ کریں گے تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ وہاں غرقت کے درخت بھی جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبروں کو وہاں سے اکھاڑ دیا گیا اور کھنڈرات کو ہموار کر دیا گیا، اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان لکڑیوں کو مسجد کے سامنے جو ہے وہ نصب کر دیا گیا۔ اس وقت ظاہر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا اور اس کی بندش جو ہے وہ پتھروں سے کی گئی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رجز پڑھتے تھے، یعنی اشعار پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ پتھر لے کے آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کے ساتھ تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین دونوں کو بخش دے۔ تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بنو عامر بن عوف کے یعنی قبیلے کے پاس جو ہے نا وہاں ٹھہراؤ کیا، اور پھر اس کے 14 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یعنی جب آپ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے مدینہ منورہ کے علاقے میں جب آپ تشریف لائے تو بنو عمر بن عوف کے قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور 14 راتیں قیام کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 53 سال تھی، اور یہیں پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی ذبح کیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق آتا ہے کہ بنو نجار کو بلوایا، اور ان کے مرد جو ہے وہ ظاہر ہے یہ انصار صحابہ تھے، تو ان کو جب بلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لٹکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور میں ابھی بھی ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور بنو نجار کے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلواریں لٹکائے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو پھر جہاں یعنی نماز کا وقت ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہیں رک کر جو ہے نماز پڑھ لیں، اور یعنی بکریوں کے باڑے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی اس جگہ کو صاف کر کے اور وہاں نماز پڑھ لی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ظاہر ہے جب مدینہ منورہ میں وہ داخل ہو رہی تھی تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی مہمان ہوں اور وہ میزبانی کا شرف حاصل کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہہ دیتے تھے کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ اس کو حکم ملے گا وہاں پر یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اونٹنی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اونٹنی جو ہے نا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کے بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پالان وہاں پہ رکھ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا اور وہیں پہ قیلولہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس حصے میں یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہاں پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کریں، تو یہ ایک باغ تھا، اور اس باغ کے اندر جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی کچھ قبریں تھیں اور کھجور کے کچھ درخت تھے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ غرقت کے درخت بھی وہاں پر لگے ہوئے تھے، اور کچھ ناہموار قسم کے ٹیلے اور زمین کھنڈرات کی صورت میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دیں، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ نہیں، ہم اس کا اجر تو اللہ سے طلب کریں گے، یعنی وہ زمین کو وقف کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسی صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت لگائی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت جو ہے نا وہ ادا کی۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ مقبرہ جہاں پر مشرکین کی اور کفار کی قبریں ہوں
اور وہ ان کی ملکیت نہ ہو تو ایسی زمین اور ایسے مقبرے کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، چونکہ وہاں قبریں بھی تھیں، باغ بھی تھا اور سارا کچھ موجود تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان قبروں کو جو ہے نا مشرکین کی قبروں کو اکھاڑنے کا حکم دیا اور ان کی ہڈیوں کو جو ہے نا کسی اور جگہ دفنا دیا یا پھر ان کو پھینک دیا، اور ناہموار زمین کو ہموار کرنے کا حکم دیا، اور کھجور کے درختوں کو کاٹ کر اس کے تنے الگ کیے گئے اور پتے اور شاخیں جو ہے اس کی الگ کی گئیں، اور پھر اس کے یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے ذریعے سے دیوار کو اٹھایا اور کچھ ستون بنوائے، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے کھجور کے درخت جو ہے نا وہ نصب کیے گئے، ان کے تنے نصب کیے گئے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا شاطیر رکھ کے تو اس کے چھت کے اوپر جو ہے نا کھجور کے وہ یعنی پتے جو ہے وہ ڈالے گئے۔ اس طریقے سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ باغ جو ہے نا سہیل اور سہل نامی دو یتیم بچوں کا تھا، تو اس کی قیمت پھر جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر قیمت کے اور بغیر معاوضے کے قبول نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یتیموں کی مال کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس جگہ پر اگر مسجد بھی بنانی ہو تو بہرحال ان سے جگہ کو خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اسی طریقے سے جب ان قبروں کو کھودا جا رہا تھا تو ایک مشرک کی قبر وہاں پہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا کہ یہ ابو رغال کی جو ہے یہ مسجد یہ قبر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھودنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے اور اس کے اندر سونا بھی مدفون ہے۔ تو جب صحابہ اکرام نے اس قبر کو اکھیڑا تو اس کے اندر سے سونا جو ہے وہاں موجود تھا، اور صحابہ اکرام نے پھر اس سونے کو وصول کر لیا اور اس مدفون سونے کو بھی جو ہے نا نکال دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے وہ پتھر لے کے آ رہے تھے اور اکٹھے کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام بھی جو ہے نا وہاں پر اشعار پڑھ رہے تھے، اور صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں۔ تو اس موقع پہ صحابہ اکرام جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ، کہ ہم بیٹھے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہوں، لِذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ الْمُضِلُّ، کہ یہ تو بہت ہی جو ہے نا برا عمل ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں، وہ کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں۔ تو کہا کہ یہ عمل جو ہے نا ایک گمراہی والا عمل ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے جواباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشعار پڑھ رہے تھے تاکہ صحابہ اکرام کے اندر جذبہ جو ہے نا وہ زیادہ پیدا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، کہ اے اللہ دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اصل تو آخرت کی زندگی کی عیش تو آخرت کی زندگی اور بہتر زندگی تو وہی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یعنی اصل زندگی تو جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو انصار اور مہاجرین کو جو ہے وہ بخش دے۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پوری مشقت کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر کیا، اور یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کے حجرے بھی تعمیر کروائے۔ تو جب یہ حجرے تعمیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو ہے یہاں منتقل ہو گئے۔ اس سے یہ بات یہاں اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشرکین کی اگر کوئی ایسے قبرستان ہو یا کفار کے قبرستان ہو جو زمین ان کی اپنی خریدی ہوئی نہ ہو، اور وہ مسلمانوں کی کسی زمین کے اوپر ہوں یا کسی اور کی زمین کے اوپر ہوں، تو ایسی جو ہے نا یعنی قبرستان کے اوپر ان کو جو ہے نا مسمار کر کے، پرانے زمانے کے قبرستان ہوں جن کے ساتھ کسی کی ایفیلیشن نہ ہو، تو ایسے قبرستان کو مسمار کر کے وہاں پر مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو ایسے نیکی کے کاموں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا کہ مالی کے اندر جو ہے یعنی اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور انہوں نے ایک جو ہے نا یا دو جو ہے نا وہاں پر یعنی مزارات جو قبرستان کے اوپر تھے یا اس طرح ان کو مسمار کرنا شروع کر دیا، تو ساری دنیا میں جو ہے نا ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو اخوان المسلمین کی حکومت قائم ہوئی مصر کے اندر، اور پھر ترکی کے اندر جو حکومت قائم ہوئی، تو ان دونوں نے ذرا احتیاط کا جو ہے وہ پہلو اس معاملے میں رکھا۔ تو یعنی آج کے اس دور کے اندر اگر کہیں کفار یا مشرکین یا اس طریقے سے جو ہے نا ہندوؤں کی جو ہمارے علاقوں کے اندر پرانی قبریں ہوتی ہیں، تو اگر ایسی جگہوں کو مسمار کرنا ہو تو احتیاط کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا کیونکہ آج مغربی میڈیا جو ہے سارا میڈیا یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے،
اور وہ ساری دنیا کے اندر جو ہے نا، یعنی جیسے مالی کے اندر ایک مزار انہوں نے گرایا تو ساری دنیا کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، تو آج کے اس دور کے اندر بھی احتیاط کے پہلو کو اور مصالحت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے اس نیک کام سے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کیا شر اور کیا مشکلات پیدا ہوں گی، اور پھر جن ممالک کے اندر مسلمان اقلیت کے اندر ہیں پھر اس کا خمیازہ جو ہے نا ان مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا احتیاط کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ جو ہے نا سامنے مصالحت کو رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایسا کام کرنا چاہیے۔ البتہ یعنی یہ بات تو بالکل ثابت ہے، اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پرانے اگر ایسے ویران قبرستان ہوں جن کے ساتھ نہ مسلمانوں کی کوئی ایفیلیشن ہو اور وہ لوگ وہاں سے منتقل ہو چکے ہوں، یا اسی طرح کفار اور مشرکین کے قبرستان مسلمان علاقوں کے اندر ہوں، تو ایسی زمینوں کو مسمار کر کے ان کی ہڈیوں کو نکال کے زمین کو نیچے سے پاک کر کے تو اس کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر مشرکین کی قبریں تھیں اور کچھ درخت تھے اور کھنڈرات تھے، اور یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے اس جگہ پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر کیا۔ تو یعنی مزارات کے اوپر ایسے مزارات جن کا رخ قبلے کی طرف آتا ہو، تو ایسے مزارات کو بھی جو ہے نا احتیاط کے ساتھ اگر منتقل کرنا ہے کسی اور جگہ پہ، سامنے مسجد آتی ہو اور اس کا قبلہ جو ہے نا قبلے کے رخ پہ مزار آتا ہو، یا مسجد کے اندر جو ہے نا اگر کوئی مزار بنا ہوا اور قبلہ رخ آتا ہو، تو ایسی جگہوں پر جو ہے نا احتیاط کرنا چاہیے، اور ایسی جو ہے نا مساجد کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسے قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پر اس طرح کی مساجد بنی ہوئی ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے، اور ان ساری امور کو سامنے رکھتے ہوئے تو یعنی ایک یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پرانے اور ویران اور اس طرح کے جو قبرستان ہو ان کو جو ہے نا مسمار کر کے ہموار کر کے ان کے اوپر مساجد بنائی جا سکتی ہیں، شرعی لحاظ سے اس میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔